اب شریعت مطہرہ کا مطالعہ ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ شریعت مطہرہ کے مطالعے پر جائیں۔ اب موجودہ زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار الیکشن کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ امیدوار ہمیں نظر آئے کہ جو امیدوار کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کو اس کی سیاسی جماعت ٹکٹ دیتی ہے، اپنا امیدوار بنا کر اس کو کھڑا کرتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے آزاد امیدوار۔ آزاد امیدوار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی سیاسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوتا، وہ کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہوتا، آزاد حیثیت سے وہ کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کے ووٹوں کو، لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ ایک امیدوار وہ ہے کہ جو کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ، اور ایک امیدوار وہ ہے جو آزاد امیدوار ہے۔ اب یہ دونوں کھڑے ہو گئے اور دونوں کھڑے ہو کر الیکشن کمپین چلاتے ہیں، مجھے ووٹ دو تمہاری گلیاں ٹھیک کر دوں گا، مجھے ووٹ دو تمہارے گٹر لائنیں ٹھیک کر دوں گا۔ یہ دونوں بندوں کا دعویٰ ہے۔ اب شریعت کی نگاہ میں ان دونوں بندوں کو چیک کیا جائے۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جو کسی پارٹی کی جانب سے نامزد کیا گیا، اور ایک وہ بندہ ہے جو خود بذات خود آزاد امیدوار ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہوا۔ تو شریعت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ جو بندہ عہدے کو طلب کرے گا، خود مانگے گا، یار یہ عہدہ مجھے دے دیں، مجھے کونسلر بنا دیں، مجھے چیئرمین بنا دیں۔ اگر کوئی بندہ عہدہ طلب کرے گا اور اس کے عہدہ طلب کرنے پر اگر اس کو عہدہ دے دیا گیا، اللہ کی مدد اس بندے سے ہٹ جاتی ہے، اللہ کی مدد اس بندے سے ہٹ جاتی ہے۔ اب وہ اپنے معاملے کا خود ذمہ دار ہے، اس کے کسی بھی معاملے کے اندر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گیا آزاد امیدوار۔ اب ایک بندہ وہ ہے کہ جو بندہ خود کھڑا نہیں ہوا بلکہ اس کو اس کی سیاسی جماعت نے کھڑا کیا ہے، گویا کہ اس کی سیاسی جماعت کے لوگوں نے اس بندے کو اس قابل سمجھا کہ یہ ہماری نمائندگی کرے، کونسلر بن جائے یا وائس چیئرمین یا چیئرمین وغیرہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ جو کسی تنظیم کی جانب سے کھڑا ہوا ہے، اس نے خود تو مطالبہ نہیں کیا نا، اس کی تنظیم نے مطالبہ کیا ہے۔ اب جب یہ کھڑا ہو گیا تو یہ آزاد کی بنسبت یہ بندہ اچھا ہے، وجہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے کونسلر بناؤ، اور یہ نہیں کہہ رہا بلکہ اس کے ساتھی کہہ رہے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے، آپ اس کو کونسلر بناؤ۔ ان دونوں کے اعتبار سے آزاد کے مقابلے میں وہ بندہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلے آزاد بندے پر۔ وہ جو آزاد بندہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے، آزاد بندہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے، اس بندے کو چیک کریں جی۔ اگر وہ بندہ جس عہدے کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے، یہ پیچھے والے پنکھے چلا دو، ساتھیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ ہاں آ رہی ہے نا جی، پھر غور سے سنیں۔ یہ جو آزاد امیدوار کھڑا ہوا، آزاد امیدوار، آپ کو پریشانی آ رہی ہے نا؟ یہ جو آزاد امیدوار کھڑا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا مجھے کونسلر بنا دو، عہدہ مانگ رہا ہے نا، شریعت کیا کہتی ہے کہ جس نے مانگا تو گویا کہ اس کو الٹی چھری کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ اب سیدھی چھری کے ساتھ ذبح آسانی سے ہوتا ہے نا، اور الٹی چھری کے ساتھ ذبح بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے۔ عہدہ مانگ کر لیا تو گویا کہ اس قدر زیادہ وہ تکلیف کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہو گئی ایک۔ بات نمبر 2، آزاد امیدوار کھڑا ہوا اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھے آپ منتخب کرو اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے۔ اس بندے کو دیکھا جائے گا، اس بندے کو دیکھا جائے گا، یہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں، یہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں کہ یہ ہمارے کام کروا سکتا ہے کہ نہیں۔ وہ بندہ امانت دار ہے، وہ بندہ دیانت دار ہے، وہ بندہ اس بوجھ کو اٹھانے کا اہل بھی ہے کہ نہیں۔ اگر تو وہ اہل ہے تو کسی نہ کسی درجے میں اس کا کھڑا ہو کر ووٹ مانگنا جائز ہو جائے گا۔ اگر اہل ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یار میں علاقے کی یا اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں، اگرچہ اپنے منہ سے مانگنا مناسب نہیں تھا
لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقیوں کے مقابلے میں میرے پاس اتنی پاور ہے اور میرے اندر اتنی امانت، دیانتداری، خدا کا خوف ہے کہ میں لوگوں کے غم کو اپنا غم سمجھ کر ان کے مسائل کو حل کروں گا، تو کچھ نہ کچھ گنجائش اس آزاد امیدوار کی بھی نکل آتی ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اپنے لیے ووٹ مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آ جائیں، تنظیم نے جس بندے کو کھڑا کیا، اگر تنظیم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ امانت دار ہے، یہ بندہ دیانت دار ہے، یہ بندہ اس بات کا اہل ہے، اگر اس کو اختیارات مل گئے تو خوف خدا کی بنیاد پر یہ لوگوں کے مسائل کو حل کروائے گا، اس تنظیم والوں کا اس بندے کو اپنا امیدوار بنا کر کھڑا کرنا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. آزاد امیدوار پہ آ جائیں. اگر آزاد امیدوار ووٹ مانگ رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، کسی نے اس کو کھڑا بھی نہیں کیا. نمبر 3، وہ امانت دار بھی نہیں ہے، وہ دیانت دار بھی نہیں ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے اس کے کندھوں پر بوجھ ڈالا جائے، لیکن اس کے باوجود ڈٹائی کے ساتھ وہ کھڑا ہے میدان کے اندر، تو ایسا بندہ اللہ کے کاغذوں میں مجرم ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے آپ نے ووٹ مانگا خدمت کے نام پر، آپ اس بات کے اہل نہیں ہیں، جس بات کی آپ اہل نہیں ہیں، جو کام آپ کر نہیں سکتے اس کا دعویٰ کیا آپ نے. تو جب تک انسان یہ کام نہیں کرتا اپنی ذات کا جوابدار ہے، لیکن اس کے دعوے پر 10 بندوں نے اس کو ووٹ دے دیا اور وہ جیت گیا. وہ 10 بندے ایسے ہیں کہ جو 10 گھر کے لوگ ہیں، اب اس کے اوپر ذمہ داری 10 گھرانوں کی آ گئی. اگر پورا نہیں کر پایا تو چونکہ غلطی اس کی اپنی ہے، وہ امانت دار نہیں تھا، دیانت دار نہیں تھا، وہ حقدار نہیں تھا، خود مانگا، اس صورت میں عذاب جہنم کا وہ بندہ مستحق بنے گا. ٹھیک ہے. تنظیم والے کی طرف چلے جائے، اس امیدوار کو کھڑا کیا، اگر تنظیم والوں کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ اگرچہ ہمارا اپنا ہے لیکن یار یہ کام کر نہیں سکے گا، اس کے باوجود اگر اس کو سارے کے سارے کھڑا کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے بشمول اس امیدوار کے گناہگار ہوں گے. ایک نااہل آدمی کو، ایک غیر دیانتدار، غیر امانت دار آدمی کو ووٹوں کے لیے کھڑا کر دیا جائے. اتنی بات واضح ہو گئی بھیا؟ اتنی بات واضح ہو گئی. یہ تو معاملہ آ گیا امیدوار کا. یہ کس کا معاملہ آ گیا؟ امیدوار کا. ابھی ہم لیاری 63 ٹاؤن کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر آپ کو نون لیگ بھی نظر آئے گی، پی ٹی آئی بھی نظر آئے گی، پی پی بھی نظر آئے گی، اور آپ کو جو ہے وہ اپنا ایم کیو ایم بھی نظر آئے گی، جے یو آئی بھی نظر آئے گی، جماعت اسلامی بھی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آزاد امیدوار ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، تو گویا کہ جتنے بھی امیدوار ہمارے سامنے موجود ہیں یہ وہ امیدوار ہیں کہ جن کو ان کی تنظیموں نے ان پر اعتماد کر کے ان کو امانت دار، دیانت دار اور ووٹ کا حقدار سمجھ کر کھڑا کیا ہے. ایسا ہی ہے. اب یہ ان کا معاملہ ہوگا امیدواروں کا. ٹھیک ہے. اب جب امیدواروں کا معاملہ ہو گیا تو سزا یا جزا، امانت یا دیانت، یہ وہ جانے اور ان کے کام جانے، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ آگے امیدوار.